نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مثنوی شریف کا الحمدللہ 85 لیکچر ہے۔ مثنوی شریف میں یہودی وزیر کا عیسائیت میں فرقہ واریت پھیلانے کا بیان چل رہا ہے، اور اس واقعے میں بندوں کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اور جو شریعت پر عمل کرنے کا اس تعلق کے ساتھ ربط ہے، اس بارے میں باریک باریک باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ اب جن حضرات کو اس قسم کی باتوں کا ذوق ہو تو ان کے لیے تو اب تک کافی مفید مضامین بیان ہوئے ہیں، اور یہ مضامین جو ہیں وہ یہ عملی زندگی کے لیے کافی ضروری ہیں، پریکٹیکل لائف کے لیے یا پریکٹسنگ مسلم کے لیے کافی ضروری ہیں، لیکن یہ ذرا دقیق ہیں، ذرا سا ذہن کے اوپر بھاری ہوتے ہیں، ذرا خشک کہہ لیں ان کو۔ تو اس قسم کی باتوں سے طبیعت جلدی بھر جاتی ہے، اور طبیعت کا اس طرف سے جلدی بھر جانا اس وجہ سے ہے کہ ہمارا طرز زندگی ایسا ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ یا پریکٹیکل لائف کے مسائل کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پاتے۔ یعنی ہمارا لائف اسٹائل اس طرح کا بن گیا ہے کہ اس کے اندر یہ باتیں بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں لگتی، تو بس ہم اس کو تھیوری کی حد تک یا اس کو ہم ذہنی یا علمی عیاشی کی حد تک، جس کا کہ اپنا مزہ ہوتا ہے، اس کی حد تک رکھتے ہیں، یا ایک تمنا کی حد تک ہم اس کو رکھتے ہیں، ایک تمنا کے درجے میں رکھتے ہیں، اور تمنا یہ کہ ہم بھی ایسے ولی اللہ ہو جائیں گے، ہم بھی ایسے کامل مسلمان ہو جائیں گے۔ بس ایک تمنا ہوتی ہے، اس کے لیے پریکٹیکل اسٹیپ لینے کی ہماری کوئی پلاننگ سامنے نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں ایک اس کو ان نون فیوچر کے لیے پوسٹ پون کر دیتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ایسا ہم کر لیں گے، لیکن کوئی اس کے لیے عملی اقدام ہم نہیں اٹھا پاتے یا اس کی پلاننگ نہیں کر پاتے۔ اور یہ اس لیے کہ ہمارے اہم اور ہمارے فوری مسائل جو ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں۔ مثلا ہمارا بچہ پڑھائی میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا پا رہا، بچہ کھانا نہیں کھاتا، پورا توجہ نہیں دیتا کھانے کی طرف، یا بیماریاں کہ میری کمر میں درد رہتا ہے، مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ مکان چھوٹا ہے، اس کو بڑا کرنا ہے، کاروبار جو ہے اس کو اور آگے بڑھانا ہے، اور یہ کہ جاب میں ترقی کس طرح کرنی ہے۔ تو یہ یقیناً اہم مسائل ہیں، اور اس لیے ہماری ساری توجہات ان کی طرف ہوتی ہیں۔ لیکن اس صورتحال میں اس طرح کے مسائل کہ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، بچہ لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، یا مجھے غیبت کی عادت ہے، مجھ میں تکبر ہے، مجھ میں حسد ہے، یا نماز میں میری توجہ ہر طرف ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف، ان کی طرف حاضر ہونے کا دھیان یہ نہیں ہو پاتا، حتیٰ کہ میں یہ بھی بھول جاتا ہوں کہ میں نے رکھتے ہیں کتنی پڑھی ہیں۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں یہ ہم کو مسائل لگتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری توجہ جو پہلی طرح کے مسائل تھے نا، جن کا تعلق ہماری اس زندگی کے فوری مسائل جن کو آپ کہہ لیں ان کے ساتھ ہے، تو ان کی موجودگی میں ہمارا دھیان ہی اس طرف نہیں جاتا، اور جب یہ باتیں ہمیں مسئلہ ہی نہیں لگتی ہیں، جب یہ باتیں ہمارے مسائل ہی نہیں بنتی، تو ظاہر ہے پھر ان کے جو سلوشنز ہیں ان سلوشنز کے بارے میں سننے میں ہم کتنا وقت لگا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے کہ ادھر ہماری آنکھیں بند ہوئیں، ادھر معلوم ہو جائے گا کہ سوال جواب جو اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں وہ کس چیز سے متعلق ہیں۔ کیا وہ میری کمر کے درد سے متعلق ہیں، یا اس بات سے متعلق ہے کہ جب کمر کا درد مجھ کو ہوا تھا تو کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کیا۔ اور اس میں چھوٹی سی بات ہے کہ انسان کی صحت، انسان کی زندگی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، تو اس کمر کے درد کے لیے بھی اس کو ضروری اسباب اختیار کرنے تھے، اس کو چھوڑنا نہیں تھا، کیونکہ اس کو چھوڑنے سے اس کی کوالٹی آف لائف بھی متاثر ہوگی، جو کام وہ زندگی میں کر سکتا ہے وہ کام بھی متاثر ہوں گے، اور جسم تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت تھا، تو اس کو کیوں چھوڑ دیا، اسے کیئر کیوں نہیں کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج رکھا بھی ہوا تھا اور وہ علاج ایکسیسیبل بھی تھا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ہمیں اس معاملے میں بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ہر لمحہ کیا کیا شرعی احکامات ہیں، کیا کیا شرعی تقاضے ہیں۔ بچہ اگر کھانا صحیح طرح نہیں کھا پا رہا تو اس کو کس طرح سمجھانا ہے کہ اس کے اندر ضروری کھانا کھانے کا شوق ذوق بھی پیدا ہو جائے اور اس کا دین بھی ساتھ ساتھ بنتا رہے۔ تو ہم نے الگ الگ کر دیا ان دونوں مسائل کو، ہم نے دین کو الگ کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے جو فوری ہے، جو عاجلہ ہے، جو ہمارے سامنے ہے، اس کے مسائل ہمیں فوری امپیکٹ کرتے ہیں، تو ساری توجہ اس طرف چلی گئی۔ اور دین کو کیونکہ ہم نے الگ کر دیا تھا تو اس طرف ہمارا ایمان تو ہے، اعتقاد تو ہے، ہماری قلب کی انکلینیشن تو ہے، ہمیں ذوق شوق تو ہے، لیکن وہ ہمیں فوری مسائل نہیں لگتے، حالانکہ اسی زندگی کے اندر انہی مسائل کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے اپنے دین کو بھی بنانا ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے وقت نہیں ملنا۔ تو اس کنڈیشن سے نکلنے کے لیے ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری اس ٹیمپرری لائف کا مقصد جو ہے یہ جائیدادیں بنانا، کھانا پینا، آسائشیں اور شہرت وغیرہ حاصل کرنا، اگر یہ ہے تو ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہیں،
ہم کسی بھی اور کمپیٹنگ مخلوق کی طرح ہیں کہ جو زمین کے محدود وسائل میں اپنا حصہ زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے مقابلہ کرنے میں اس کی حیوانی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے نا کہ میں زیادہ سے زیادہ چیزیں لے لوں، اس کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 14 ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ انسان کے نفس کی مرغوب چیزوں کی محبت اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے، اس کو سجا کے دکھا دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ تو یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، جو دنیا کی آسائشیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انسان کا منصب اس عارضی دنیا کی لذتوں کا غلام بننا ہرگز نہیں ہے۔ انسان تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اس دنیا کے اوپر۔ ایسے انسان جو اس دنیا کی لذتوں کے غلام بن جاتے ہیں، وہ انسان کی اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت کے نمائندہ نہیں ہیں، ریپریزنٹیٹو نہیں ہیں، وہ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے بارے میں قرآن کہتے ہیں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 to 44 ہے، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ بلکہ یہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی دنیا کے حصے انہیں بالکل جانوروں کی طرح کر دیا۔ جیسے ان چوپایوں کی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اپنی انسٹنکٹس کے تحت کام کرتے ہیں، جو ان کا نفس کہہ دیتا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اسی طرح یہ انسان ہے کہ ان کی سننے کی اور سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ان کی خواہشات نے سلب کر لیا۔ اب یہ ان چوپایوں کی طرح ہیں۔ اب حرص جو ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ جب دنیا کے لیے حرص ہو جائے، دنیا کی لذتوں کے لیے حرص ہو جائے، تو بیسیکلی اس کے نفس کی یہ حرص ہے، اور اس کی وجہ سے، اس کی غلامی کی وجہ سے وہ اعلیٰ باتیں سوچنے کے ذوق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب ایسے حرص کے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تو نہیں ہو سکتے نا، وہ تو اپنی خواہشات کے بندے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کہ اس کے بغیر وہ چلتے نہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں اپنی خواہش نفس کی۔ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی کیا نشانیاں بتائیں قرآن شریف میں دیکھیں، سورہ مطففین میں ہے آیت نمبر 22 to 26، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مساریوں میں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کو چہروں ہی سے نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا۔ یہ لوگ مہر کی ہوئی خالص شراب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ اور حرص میں سبقت لے جانے والوں کو اسی حرص میں سبقت کرنی چاہیے، یعنی کہ اس چیز کی حرص کرنی چاہیے جو جنت کی نعمتیں ہیں، آدمی کو اپنی جنت بڑی کرنے کی حرص کرنی چاہیے۔ اس کے ہم ٹوٹلی اپوزٹ ہیں، ہم دنیا بڑی کرنے کی حرص کرتے ہیں اور جنت کو ضرورت کے درجے میں رکھتے ہیں کہ بس دوزخ سے بچ جائیں کافی ہے۔ اپنے آپ کو کسی قابل تو نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن اپنے اعمال اس طرح کرنے چاہیے کہ جیسے ہم جنت فردوس کے طالب ہیں۔ دینا تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے ہے نا، تو ہمارا کام تو کوشش کر کے دکھانا ہے، تو ہماری کوشش اس طرف ہونی چاہیے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر 1 کنال کا پلاٹ ہے تو 2 کنال کا ہو جائے۔ اگر ہم 10 کنال کے گھر میں رہتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے ہم اتنا چھوڑ جائیں کہ وہ 20 کنال کے گھر کے اندر رہے۔ ہماری کوشش مستقل دنیا کے بڑھنے کی ہے، ہماری کوشش آخرت کی طرف یا تو سرے سے نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو ضرورت کے درجے میں ہے۔ اب اشرف المخلوقات کی ریپرزنٹیشن کرنے والے انسان سے اس دنیا میں اطاعت اور بندگی کے مقامات کی حرص اور آخرت کے انعامات کی حرص مطلوب ہے، کیونکہ اس دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، جتنی بھی لذتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی لذت سے بڑھ کے نہیں ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آدمی گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ جو لوگ کنارے پہ بیٹھے ہوئے نا، ان کو یہ اطاعت بوجھ لگتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے اطاعت ہی سب کچھ ہے، ان کے لیے یہی، کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اس دنیا میں اطاعت کے ذریعے بنتا ہے۔
ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہی اس دنیا میں اطاعت کے ساتھ بنتا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے محبوب ہیں تو یہ اطاعت ان کی محبوب بن جاتی ہے۔ بس یہ باتیں کہنے میں تو بڑی آسان لگتی ہیں، لیکن جب دل سے ان باتوں کو آدمی سمجھتا ہے، یعنی دل اس کا اس قابل ہو جائے کہ وہ اس اطاعت کی لذت کی کیفیت کو محسوس کرنا شروع کر دے، تب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میں اب کس جنت کے اندر ہوں، اور دنیا میں جنت کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جنت اس چیز کو نہیں کہا جاتا کہ آدمی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں رہ رہا ہو یا وائٹ ہاؤس کے اندر رہ رہا ہو۔ دنیا میں جنت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ دل میں اللہ رہ رہا ہو، اور ہماری حالت یہ ہو کہ ہمارے پہلو میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تصویر ہو، جب ذرا نظریں چکائی دیکھ لی۔ چنانچہ اس زندگی کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کمال حاصل کرنا ہے، اور پھر اس کمال بندگی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی آسان اور راحت والی زندگی نصیب فرماتے ہیں، دنیا میں جنت کے ماحول والی زندگی نصیب فرماتے ہیں، اور آخرت میں تو ہمارا بدلہ ہمارے تصورات سے بھی باہر ہے۔ اور یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے ہم کو کہ ہماری زندگی کی ساری مصیبتیں اور ساری پریشانیاں شریعت پر نہ چلنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا، جو اس دنیا کا پہلا قتل تھا، پہلی معصیت تھی، تو اس وقت آدم علیہ السلام تشریف لے کے آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ خاردار جھاڑیاں اگ گئی ہیں اور کڑوے پھل والے درخت لگ گئے ہیں۔ تو وہ حیران تھے کہ دنیا میں ایسا کیا واقعہ ہوا کہ یہ خاردار جھاڑیاں اگائیں اور کڑوے پھل والے درخت اگائے۔ تو یہ اس ایک گناہ کی نحوست تھی جس سے دنیا کے اندر کڑوے پھلوں کی اور خاردار جھاڑیوں کی مصیبت پیدا ہوئی۔ تو جب شریعت کی ہم پابندی نہیں کرتے، شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی مصیبت کی صورت میں اس دنیا میں بھی ہم پر ظاہر ہو جاتی ہے، گو ہم اس کو ڈائریکٹلی کنیکٹ نہ کر پائیں۔ اب دیکھیں شریعت ہے کیا؟ شریعت بیسیکلی اونرز مینول ہے جو ہمارے بنانے والے نے ہم کو دی ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ اپنے آپ کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اب اگر مینوفیکچرر کے دیے ہوئے اونرز مینول پر عمل نہ کیا جائے تو مشین خراب ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر ہم اپنی زندگی میں سارے مسائل کا حل جو ہے وہ خالق کے دیے ہوئے اونرز مینول کے مطابق نکالنا شروع کرتے ہیں تو اس کو تفویض کہتے ہیں، کہ ہم نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو اس کے اثرات آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور ان کو مان لینا جو ہے وہ تسلیم و رضا ہے۔ تو تفویض، تسلیم و رضا، یہ انسان کی زندگی کو جنت بنا دیتی ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں کیا ہیں، اس کو ہم شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کار ساز ماں بفکر کار ماست، فکر ماں در کار ماں آزار ماست، کہ میرا کارساز جو ہے وہ میری فکر خود ہی کر لیتا ہے، اور میرے اپنے لیے فکر کرنا جو ہے یہ ایک مصیبت بنا ہوا ہے میرے لیے۔ یعنی کہ میرے کارساز نے تو شریعت مجھ کو دے دی ہے، وہ سارے احکام جو میری زندگی کے لیے بہتر ہیں وہ مجھے دے دیے ہیں، لیکن میرا اس شریعت کو چھوڑ کے اپنے لیے خود راستے نکالنا وہ جو ہے وہ میرے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ راہ دار ماں بفکر راہ ماست، فکر ماں در راہ ماں آزار ماست۔ یہ وہی بات ہے کہ میرا رہنما جو ہے اس نے میرے راستے کی فکر کی ہوئی ہے، اپنے راستے کی فکر میں خود کر کے کوئی اور راستہ نکالوں، یہ میرے لیے مصیبت بنا ہوا ہے اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر۔ او خدا ادھر ہما حال یار ماست، نہ خدا بودن دری دریا ہمیں آزار ماست۔ وہ خدا ہے اور ہر حال میں میرا دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے۔ یہ جو سمندر کے اندر میں اپنا ناخدا خود بنا ہوا ہوں نا، اپنی کشتی کو خود اپنی مرضی سے اپنی ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، میری ساری پریشانی کا سبب جو ہے وہ یہی چیز ہے۔ دیدن یک ذرہ از رحمت امید راہ ماست، پورے دنیا و بند شیطان شدن آزار ماست۔ اس کی رحمت کے ایک ذرے کو دیکھنا جو ہے یہ مجھے راستے کی امید دیتا ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ مجھے عطا کرنے والا ہے، اسی کا بتایا ہوا راستہ جو ہے وہ میرے لیے بہترین ہے۔ مجھے اس راستے سے یہ چیز امید دیتی ہے کہ وہ رحمان ہے، اس کی رحمتیں ہمارے پر برس رہی ہیں، وہ ہمیں دینے والا ہے۔ لیکن دنیا کی محبت میں پائمال ہو جانا، دنیا پائمال ہونا، پاؤں تلے روندے جانا، دنیا کی محبت جو ہے اس نے ہمیں پاؤں تلے روند دیا ہے، تو اس کی محبت کے اندر پائمال ہو کر ہم شیطان کے بندے بن گئے ہیں، بندہ شیطان شدن، ہم بندے شیطان کے بن گئے، اور یہی ہماری تمام دنیاوی مصیبتوں کی اور آخرت کی مصیبتوں کی جڑ ہے۔ خالق کس تو ہر نفس در یاد ماست، غفلت بیجا ازی نعمت ہمیں آزار ماست۔ وہ میرا خالق ہے اور ہر لمحہ میری یاد میں ہے، کیونکہ میں ہر لمحہ اس کا محتاج ہوں۔ آدمی جس کا محتاج ہوتا ہے اسی کی طرف توجہ ہوتی ہے نا۔ جب بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے یا کپڑے مانگتا ہے، توجہ ماں کی طرف ہوتی ہے۔
تو وہ تو میرا خالق ہے، میں ہر لمحہ اس کی طرف محتاج ہوں. اس لیے نمبر 1 کہ اونرز مینول کیا ہے، میرے خالق نے میرے لیے کیا چیز بہترین تجویز کی ہے، میں کس وقت کس مسئلے میں کس طرح ایکٹ کروں، تو اس کے لیے میں اس کی طرف متوجہ ہوں. اور جو اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تلاش کروں کہ میرے لیے ایسا کیوں ہوا، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا فیصلہ کیوں فرمایا، تو اس کے اندر حکمتیں تلاش کروں، ان کی معرفت حاصل کروں، اپنی معرفت حاصل کروں. اس لیے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. اور اس کو کہتے ہیں حضور کی کیفیت کہ آدمی ہر لمحہ یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے لیے فیصلے فرما رہے ہیں اور مجھے ان کے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے. اس کو کیفیت حضوری کہتے ہیں. مطلب آدمی کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوتا، چاہے وہ بچوں میں بیٹھا ہو، چاہے وہ دفتر کے اندر میٹنگ کر رہا ہو، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو، کھانا کھا رہا ہو، وہ اس چیز سے غافل نہیں ہوتا. اس کو کیفیت حضوری کہتے ہیں. اور اس نعمت سے جو میری ناحق غفلت ہے، ناحق غفلت کیوں ہے کہ میں دنیا جیسی چیز کی طرف حضوری کی کیفیت میں چلا گیا ہوں. مجھے ہر وقت اپنی دنیا کی ضرورتوں کی اور اس کی آسائشوں کا استحضار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مجھ کو کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس چیز کا استحضار نہیں رہتا. یہ جو میری غفلت ہے یہ میری ساری مصیبتوں کی جڑ ہے. یہاں شیخ سعدی نے بہترین الفاظ کے اندر ہم کو ایک بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، تو انہوں نے ہم کو جو باتیں بتائی ہیں ہمارے لیے وہی بہترین ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں تو ہمیں ان کے احکامات کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اسی لیے بنے ہیں، ہمارا کام ہی اطاعت ہے. اور اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، دینے والے ہیں. جب ہم ان چیزوں سے غفلت کر کے اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق راستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی کے سبب. قرآن شریف کی آیت ہے، ہم نے پچھلے لیکچرز میں سنی بھی تھی. تو ہمارے اعمال ہم کو مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں. اب یہاں پر اس بات کو دہرانے کی ضرورت ہے کہ مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد محض قصہ گوئی یا علم کا اظہار نہیں ہے. ان لیکچر سے ہمارا مقصد اپنے اصلی وطن اور اپنے اصلی محبوب کی محبت اور یاد کو تازہ کرنا ہے، اور رب سے اسی تعلق میں ہماری اس فوری دنیا یہ جو عاجلہ ہے اس کی تمام راحتیں جو ہیں یہ ہمارے رب سے اسی تعلق میں ہیں. مطلب ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ یہاں بات جو ہے شریعت پہ عمل کرنے کی جو بات ہے وہ صرف بعد میں آنے والی زندگی کی نہیں ہے، وہ صرف آخرت کی نہیں ہے، بلکہ ہماری امیڈیٹ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بھی اسی تعلق سے حل ہوتی ہیں. اسی اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے اس سے حل ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق ہوگا اس وقت جو دعا مانگی جائے گی وہ دعا ایک ایسی قلبی کیفیت سے ہوگی جو انشاءاللہ فوراً آسمانوں تک پہنچے گی بھی. اور اللہ تعالیٰ تو خود ہم کو ولی رکھتے ہیں، دوست رکھتے ہیں، تو اپنے دوست کی بات اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سنیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کروں گا. چنانچہ ہماری طلب ان لیکچرز کے اندر علم حاصل کرنے کی نہیں بلکہ اپنے خالق سے یہ تعلق جو ہے اس کو ممکن بنانا جو ہے یہ ہماری طلب ہونی چاہیے. اگر محض علم حاصل کرنا مقصود ہو تو سمجھیں تمام کا تمام علم جو ہے، تمام تعلیمات جو ہیں وہ بے مقصد ہو کے رہ جاتی ہیں. کسی بھی علم کا تعلق اگر عمل سے نہ ہو تو وہ بے